ناظرین کرام، مدینہ کائنات ارض و سماوات کا نگینہ ہے، جہاں ہر لمحہ آسمان سے رحمت کی رم جھم برستی ہے، روح کونین جھوم اٹھتی ہے۔ ساکنان مدینہ ہم وقت صاحبان کرم میں رہا کرتے ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے شب و روز کا ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کے سائے میں گزرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصار انہیں اپنے دامن عطا و بخشش میں چھپا لیتا ہے۔ آج بھی اہل محبت کے سینوں میں یہ تمنا سوز و گداز کی مشعلیں جلاتی ہے، شاخ تمنا پر آرزوئیں کا پھول کھلاتی ہے کہ اے رب عظیم، ہماری سانسوں کے مالک، ہمارا سفر آخرت تیرے محبوب کے شہر دل نواز میں طے ہو جائے، خاک مدینہ میں حشر تک آسودہ خاک ہونے کی سعادت مل جائے۔ کتنی عظیم سعادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کا مکین ہونے کا اعزاز ہم گناہگاروں کو عطا کر دیا ہے، اور اس شہر دل نواز کو اپنی مستقل جائے سکونت بنانے کی ترغیب دے دی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، یمن فتح ہوگا تو چند لوگ سواری ہانکتے ہوئے یہاں آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور خدام کو لے کر جائیں گے، حالانکہ اگر وہ جانتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ! اور شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ سواری کے جانور ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور خدام کو لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ جانتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا، اور عراق فتح ہوگا تو چند لوگ سواری کے جانور ہانکتے ہوئے یہاں آئیں گے اور اپنے اہل و عیال اور خدام کو لے کر جائیں گے، حالانکہ اگر وہ لوگ جانتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اب اس سے زیادہ مدینے کی عظمت کا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، جس کے صدقے سے اللہ رب العزت نے اس شہر کے مکینوں کو ہر قسم کی فراوانی عطا فرمائی۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، مدینے میں مکہ مکرمہ کی نسبت دو گنی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ! ناظرین کرام، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام مالک روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی شہر مدینہ کے پھل پک جایا کرتے تو صحابہ کرام سب سے پہلے یہ پھل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے۔ حضور بخوشی پھلوں کے تحفہ قبول فرماتے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتے کہ اے اللہ، ہمارے پھلوں میں برکت دے دے، ہمارے مدینے میں برکت دے دے، ہمارے سا اور ہمارے مد میں جو پیمانے ہیں ان میں برکت دے دے۔ اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے جیسی دعا کی تھی، میں بھی ویسی بلکہ اس سے بڑھ کر 2 گنا دعا مدینہ کے لیے کرتا ہوں۔ یعنی ہمارے شہر مدینہ میں مکہ مکرمہ سے 2 گنی برکتیں نازل فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ دعا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل عطا فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کو ناظرین کرام یہ اعزاز لازوال اس لیے ملا کہ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آرام فرما ہے۔ فضیلت اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ مدینہ سرے سے ہر مشکل سے مبرہ ہو گیا، ہرگز نہیں، لیکن ساکنان مدینہ کو بتقاضائے بشریت بعض اوقات مصائب و آلام سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ دکھ، درد، بیماری، بھوک اور پیاس سفر زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ سب اہل مدینہ بھی ان سختیوں کو جھیلتے ہیں۔
اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور حرف شکوہ زبان پر آنے نہ پائے تو اس میں ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ امام مسلم اور امام مالک سے مروی ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ فتنہ و شر کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محفل میں میں حاضر تھا، اور اسی دوران آپ کی آزاد کردہ باندی وہاں پر حاضر ہوئی۔ سلام کے بعد عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، میں اس شہر سے رخصت ہونا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے سرزنش کرتے ہوئے مدینے میں ہی قیام پذیر رہنے کی ہدایت فرمائی، اور پھر کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ منورہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے روز میں اس شخص کے حق میں گواہی دوں گا یا اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین کرام، ایک اور بات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر دل نواز پاکیزگی اور طہارت کا امین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں شہر طیبہ کا یہ وصف ہر سطح پر نمایاں رہا۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ شہر طیبہ کا یہ وصف ایک بار پھر نمایاں ہوگا، اور کثافت و خباثت اس مقدس شہر میں ٹھہر نہیں سکے گی۔ یہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ظالم و تشدد، بربریت اور خباثت کی علامت دجال کذاب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ملائکہ ان مقدس شہروں کے راستوں پر پہرا دیں گے اور اس کی یہ ناپاک جسارت ناکام بنا دیں گے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اعرابی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ یہ اعرابی مدینہ منورہ میں قیام کے دوران شدید بخار کا شکار ہو گیا۔ اسی رنج میں وہ نادان بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور حضور سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اصرار کے باوجود بیعت واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اعرابی واپس اپنے گاؤں لوٹ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی مانند ہے، بھٹی کی مانند جو میل کچیل نکال باہر پھینکتی ہے اور خالص کو باقی رکھتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرنے والا دوزخ میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اہل مدینہ سے برائی کرنا تو درکنار، برائی کا ارادہ کرنے والے کو بھی جہنم کی وعید سنائی گئی۔ صحیح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے والا روز قیامت خوف زدہ کیا جائے گا۔ اہل مدینہ کو ڈرانے دھمکانے والے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے خوف زدہ کرے گا۔ اور ناظرین کرام، اہل مدینہ پر زیادتی کرنے والا پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساکنان مدینہ کے حقوق کو کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا، بلکہ فرمایا کہ شہر نبی کے شہریوں پر ظلم روا رکھنے والے کے فرائض اور نوافل بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام طبرانی کی معجم کبیر اور امام دیلمی کی مسند فردوس
سور الخطاب میں حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت صائب بن خلادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، جو بھی اہل مدینہ پر ظلم کرے یا انہیں ڈرائے تو تو اسے ڈرا، اور اس پر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اس سے اللہ فرائض قبول فرمائے گا نہ نوافل قبول فرمائے گا۔ ایک روایت میں اہل مدینہ پر زیادتی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر دل نواز مدینہ منورہ کے ساکنین کا ادب و احترام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نسبت سے ہی، آپ کے تعلق کی وجہ سے ہی لازم ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ امام طبرانی کی معجم کبیر اور امام ہیثمی مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اور روئے زمین میں سے میری آخری آرام گاہ ہے۔ میری امت پر لازم ہے کہ میرے ہمسایوں کی اس وقت تک عزت و احترام کرے جب تک اہل مدینہ کبائر کا ارتکاب نہ کریں، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ اسے آخرت میں پیپ اور خون پلائے گا۔